السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بتا رہی تھی کہ محبت کی شادی تھی، ہم سفر کزن تھا، محبت بے پناہ تھی، لیکن مجھ میں غرور بہت تھا، میں کسی سے لگا کر نہیں رکھتی تھی۔ میں چاہتی تھی میں گھر میں حکمرانی کروں۔ میرا شوہر اسد مجھے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، وہ میرے بنا سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ میری خالہ جو میری ساس تھی وہ مجھے ایک دن سمجھانے لگی، دیکھ سونیا، یہ گھر تمہارا ہے، تم اس گھر کی مالکن ہو، پھر کیوں سب کے سامنے ایسا سلوک کرتی ہو؟ میں غصے سے بولی، خالہ دیکھو، میں بس اتنا چاہتی ہوں میں اور اسد جو مرضی کریں، جہاں مرضی جائیں، آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کی اجازت ہرگز بھی نہیں ہے۔ خالہ خاموش ہو گئیں۔ میں سب کے ساتھ ہی بدتمیزی سے پیش آتی تھی، مجھے اپنے اور اسد کے سوا کچھ نظر کہاں آتا تھا۔ اسد مجھے کبھی کبھی سمجھاتا تھا، سونیا تم کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے لہجے میں اس قدر نفرت کیوں ہوتی ہے؟ میں اسد کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھا دیتی۔ میں اس قدر مطلبی تھی کہ کسی کی کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ خالہ سے بات کرنا چھوڑ دی، خالہ نے بھی مجھے سمجھانا، مجھے کچھ کہنا چھوڑ دیا۔ میں کبھی شاپنگ پہ جا رہی ہوتی اور کبھی ڈنر پہ۔ میں عیاشی کرنے لگی۔ اسد میرے پاؤں چوما کرتا تھا، وہ مجھے اپنی محبت نہیں اپنی روح کہتا تھا۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ دن گزرنے لگے، میں پریشان سی رہنے لگی۔ اسد مجھے اولاد کا کہتا، اب میرے بس کیا تھا بھلا؟ 7 سال گزر گئے، میں ہمت ہارنے لگی۔ مجھے لگنے لگا میری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اسد کی محبت بھی کم ہونے لگ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ میرا غرور، میری عیاشیاں کم ہونے لگیں۔ اسد کچھ الجھا الجھا سا رہنے لگا مجھ سے۔ میں تنہا چھپ کر بہت روتی تھی، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ کرم فرما۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری محبت، میرا اسد، میرا ہم سفر، میری دنیا، وہ فون پہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر امڑ آیا۔ وہ لمحے یاد آئے جب اسد میرے پاؤں چوم لیتا تھا، اور آج اسد کی باتیں اور محبت محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے اندر کا دیا بجھنے لگا تھا۔ میں نے اپنا بہت علاج کروایا، لیکن شاید کہ میری منزل تاریک تھی، میں اندھیروں میں ڈوبنے والی تھی۔ پھر ایک دن اسد میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے موبائل کیا، ایک لڑکی کی تصویر دکھائی۔ سونیا کیسی ہے یہ؟ میرے حلق سے آنسو اترنے لگے۔ میں آہستہ سے بولی، بہت پیاری ہے۔ اسد مسکرایا، میں اس سے بہت جلد نکاح کر رہا ہوں۔ 12 سال گزر گئے ہیں ہماری شادی کو، میں اب اور وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے بیٹھا وہ اس لڑکی سے محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ دیا ہو۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں خود کو سنبھالا، کمرے سے باہر آ گئی۔ خالہ جن سے میں بات کرنا گوارا بھی نہ کیا کرتی تھی، میں نے خالہ کی جانب دیکھا۔ خالہ نے میری سرخ آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کیا ہوا بچی، اللہ خیر کرے۔ میں خالہ کے پیروں میں گر گئی۔ خالہ وہ اسد۔ خالہ نے مجھ کو سنبھالا۔ کیا ہوا اسد کو؟ میری ہچکی بندھ گئی۔ خالہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ خالہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، تو پریشان نہ ہو، میں کرتی ہوں اس سے بات۔ خالہ نے میری وجہ سے اس رات اسد سے بہت زیادہ جھگڑا کیا۔ مجھے پہلی بار اپنی ذات سے نفرت ہو گئی۔ میں کتنی خود غرض تھی، رشتوں کو پیروں تلے رون دیا تھا میں نے۔ میں خالہ کے پاس گئی، ہاتھ جوڑ کر ان سے معافیاں مانگنے لگی۔ خالہ نے ماتھے پہ بوسہ کیا، تو پریشان نہ ہو میری بچی۔ لیکن اسد وہ باضد تھا کہ دوسری شادی کرنے پہ وہ رات میں مجھے بتا رہا تھا پرسوں نکاح ہے اس کا۔ میں خاموش تھی، بالکل چپ چاپ سی ہو گئی تھی۔ میں کیسے روکتی اپنے اسد کو؟ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، میں تڑپ رہی تھی۔ میں ساری رات کروٹ بدلتی روتی رہی زاروں قطار، اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت سے دل توڑے ہیں، میں نے اپنوں کو بہت تکلیف دی تھی۔ صبح میری طبیعت کچھ عجیب سی تھی، پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ خالہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میرے آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اسد گھر آیا۔ اسد کل نکاح کرنے جا رہا تھا۔ جب میرے پاس آیا، میں نے اسد کا ہاتھ تھاما اور اسد کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرما دیا ہے۔ اسد کی آنکھ سے آنسو نکلا، مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں بہت روئی تھی،
بہت زیادہ۔ اس دن کیوں اسد کی محبت میں 2 سال بعد محسوس کر رہی تھی۔ میں اسد کی باہوں میں ایک چیز سیکھ گئی تھی، جب ہم خود غرض ہو جاتے ہیں، جب ہم کسی کا دل توڑتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نفرت کی آگ جلاتے ہیں، تو دوسروں کو دیے ہوئے آنسو ہمارے لیے کسی نہ کسی سزا ضرور بنتے ہیں۔ میں نے خالہ لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، جس کی سزا میں نے پائی تھی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی مشکل میں، پریشانی میں ہے، تو تنہا بیٹھ کر سوچیں کہ آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، یا آپ نے کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا، آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں آئے۔ اگر ایسا ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، رشتوں کو سینے سے لگا لیں، آپ کی مشکلات اور درد خود بخود مٹ جائیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ سے رہے ہیں اس دنیا میں، اور اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ 2 مختلف جنس کے لوگ جب آپس میں ایک ساتھ رہیں گے تو ان کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ اس کی بدقسمتی سے آج تک اس کو رشتے کے بارے میں نہ تو ٹھیک سے بتایا گیا ہے کہ 2 جنس مخالف لوگوں کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، اور نہ ہی کوئی ٹھیک سے سمجھنے کے لیے کبھی تیار ہوتا ہے۔ خاص طور پر خواتین، میری یہ تحریر خاص طور پر خواتین کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گی۔ اس کے لیے میں پہلے ہی تمام خواتین سے معافی چاہوں گا، لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے اصل علمی حقیقت بیان کرنی ہے۔ یہ حقیقت تلخ ہے، کڑوی ہے، پر برداشت کرنی ہے۔ اگر آپ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، یا پسند نہیں کرتے، یا ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو اس سے حالات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلی غلطی جو میاں بیوی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ ایسا ہی سمجھاتے بھی ہیں کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو۔ اور دوسری غلطی یہ کہ شوہر اپنی بیوی کی عزت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دونوں کام ہی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں ناچاکی اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ میں تو الٹی بات کر رہا ہوں۔ اچھا چلو مان لیا کہ میں الٹی بات کر رہا ہوں، تو آج کے زمانے میں یہ لڑائی جھگڑے اور یہ طلاق میں اضافہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ جیسے میں نے کہا، آج سے پہلے گھروں میں اتنی ناچاکی نہیں تھی، اور نہ ہی طلاق کی ریشو اتنی زیادہ تھی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ پہلے میاں بیوی نہ تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے رہنے کی کوشش کرتے تھے، اور نہ ہی بیوی کی عزت کی جاتی تھی۔ پہلے ہم عزت کے معاملے کو لیتے ہیں۔ آج کی نسل میں یہ بیانیہ رائج کیا گیا ہے کہ شوہر کو بیوی کی عزت کرنی ہے۔ نہیں، شوہر کو اپنی بیوی کی عزت نہیں کرنی، بلکہ اپنی بیوی کو انتہائی شفقت کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ جو شفقت ہے، یہ عزت سے مختلف شے ہے۔ عزت تو آپ بے شمار ایسے لوگوں کو بھی کرتے ہیں جن سے آپ محبت نہیں کرتے۔ پھر شفقت کیا ہے؟ شفقت کا مطلب ہے انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی اپنائیت کے ساتھ کسی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا۔ چوٹ اسے لگے اور درد آپ کو ہو، آنسو اس کے نکلیں اور دل آپ کا ہو۔ بھر آئے، اپنی بھوک کی پرواہ کیے بغیر اس کا پیٹ بھرنے کی فکر دامن گیر ہو، اپنی نیند کو اس کی راحت پر قربان کرنا، اسے شفقت کہتے ہیں۔ بالکل جیسے ماں اپنے بچے سے شفقت کرتی ہے۔ اس شفقت میں 2 لوگ ایک قالب 2 جان بن جاتے ہیں۔ پر کیا ماں اب اپنے بچے کی عزت بھی کرے گی اس شفقت کے بعد؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ اس شفقت کے جواب میں وہ بچہ عزت کرے گا۔ اپنی ماں کی عزت کا مطلب ہے وہ حکم مانے گا، اپنی ماں کا تابع داری کرے گا۔ اپنی ماں کی اسے کہتے ہیں عزت کرنا۔ اب ماں اپنی اولاد پر غصہ بھی ہوگی، انہیں مارے گی بھی صحیح، اور ان سے ناراض بھی ہوگی، لیکن اولاد ماں کے ان رویوں کے باوجود اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اور ماں کے درمیان ماں کی شفقت کا ایک پہاڑ حائل ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بیوی اپنے میاں کی کسی بات سے ناراض ہو رہی ہے تو اس کے 2 ہی مطلب ہیں، یا تو اس کا میاں اس سے شفقت نہیں کرتا، صرف اپنی مردانگی دکھاتا ہے، یا وہ عورت شفقت کے قابل ہی نہیں ہے۔ بیوی کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نے اپنے میاں کی شفقت حاصل کرنی ہے، اس کے دل و دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تم نے اپنی عزت کروانی ہے۔ عزت کا تو مطلب ہی تابع داری کروانا ہے، اور عزت کا کوئی دوسرا مطلب ہے ہی نہیں۔
بس اسی عزت اور شفقت کے فرق کو نہ سمجھنے سے سب کچھ غلط ہو گیا ہے۔ میاں بیوی میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، ایک دوسرے کی بات مان لینے کی، ایک دوسرے سے درگزر کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ کبھی کسی ایک کی بات مان لی جائے، کبھی دوسرے کی، کبھی ایک کی پسند اپنا لی جائے، کبھی دوسرے کی۔ بس یہ وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کا حصول ممکن ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ آپ دوست احباب کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔